بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آئیے شہاب نامہ کی اگلی قسط کی جانب بڑھتے ہیں۔ راجہ بھوپ سنگھ نے خوش ہو کر چودھری مہتاب دین کو اپنے ہاتھ سے کئی خط لکھے۔ کچھ پروانے کلکتہ میں بڑے بڑے انگریزوں کے نام تھے، جن میں چودھری صاحب کو وفاشار حکومت انگلشیہ اور معاون دولت برطانیہ کے خطابات سے نوازا گیا تھا، اور بڑے وثوق سے یہ تصدیق کی گئی تھی کہ راجہ بھوپ سنگھ کے بعد ستلج کے اس پار انگریزوں کا سب سے بڑا بحی خواہ چودھری مہتاب دین ہی ہے۔ راجہ بھوپ سنگھ کی دوسری سند مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دربار کے نام تھی۔ اس میں چودھری مہتاب دین کو سنگھ پنتھ کی آنکھ کا تارا اور خالصہ حکومت کا راج دلارا ثابت کر کے یہ سرٹیفکیٹ دیا تھا کہ ستلج کے اس پار راجہ بھوپ سنگھ لاہور دربار کی تلوار اور چودھری مہتاب دین مہاراجہ ادھیراج کی ڈھال ہے۔ سری اکال پورکھ نے ان دو وفادار سپوتوں کو پیدا کر کے خالصہ دربار کو ستلج پار کی سرحد سے بالکل بے فکر کر دیا ہے۔ راجہ بھوپ سنگھ واہ گرو جی کا خالصہ اور چودھری مہتاب دین واہ گرو جی کی فتح ہے۔ چودھری مہتاب دین نے ان نایاب پروانوں کے لیے ریشم کی تہ در تہ تھیلیاں سلوائیں۔ دن میں کئی بار وہ ان تھیلیوں کو نسلی بٹیروں کی طرح ہاتھ میں لے کر کبھی سہلاتے تھے، کبھی مٹھیاتے تھے۔ رات کے وقت چسکی لگا کر وہ تھیلیوں کو بڑے اہتمام سے کھولتے اور خطوں کو بڑے ادب و احترام کے ساتھ سر آنکھوں سے لگاتے اور جھوم جھوم کر بار بار پڑھتے۔ بادامی کاغذ کے یہ پرزے چودھری صاحب کے ذہن میں جل پریوں کی طرح ناچتے اور ان کا ایک ایک حرف الہامی فوار کی طرح ان کی روح کے ریگزاروں پر رنگ برنگ ترشا کرتا۔ لاہور اور کلکتہ کے شاہی درباروں کا تصور ان کے دل و دماغ میں پھلجھڑیاں سی چھوڑتا، اور خیالوں کے اس گل و گلزار میں چمکور کی بستی بڑی ذلیل اور بے معنی نظر آتی۔ یہاں کے لوگ طوطا چشم تھے، جو چودھری مہتاب دین سے کنی کترا کر گزر جاتے تھے۔ انہوں نے کسی کو قتل نہ کیا تھا، کسی کے ہاں ڈاکہ نہ ڈالا تھا، کسی عورت کی آبرو نہ لوٹی تھی۔ اس کے برعکس وہ تو لوگوں کی مدد ہی کیا کرتے تھے۔ انہوں نے تو گاؤں کو سربلند کر دیا تھا۔ چودھری مہتاب دین کے طفیل آج دور دور تک چمکور کا ڈنکا بجتا تھا، لیکن یہاں کے لوگ کمینے اپنی اس عظمت کے احساس سے بے بہرہ تھے۔ روز بروز مغایرت کی ایک ٹھوس دیوار چودھری صاحب کے گرد گرد اٹھتی چلی جا رہی تھی، اور رفتہ رفتہ وہ ایک کوڑی کی طرح سب سے کٹ کر الگ تھے۔ صبح کی سیر بند ہو گئی، شام کو ہاتھی کی سواری بھی موقوف ہو گئی۔ دن بھر وہ اپنی حویلی میں بند رہتے تھے، تاکہ گاؤں والوں سے مٹ بھیڑ نہ ہو، جو آنکھیں چار ہوتے ہی منہ دوسری طرف پھیر لیتے تھے۔ ماحول کی اس پاگل کر دینے والی بیگانگی سے گھبرا کر چودھری مہتاب دین نے رخت سفر باندھا، اور ایک ہاتھی، 3 رتھ، 50 سوار اور بہت سے پیادوں کی جمعیت میں انہوں نے کلکتہ کا رخ کیا۔ جب چودھری مہتاب دین کی سواری روانہ ہوئی تو گویا تعاون کا چوہا گاؤں سے نکل گیا۔ لوگوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ بچوں نے عصرِ نو حویلی کے میدان میں گلی ڈنڈا کھیلنا شروع کر دیا، اور جوان لڑکیوں نے حسبِ معمول کوٹھوں پر بیٹھ کر بابا صاحبہ کے دوہے گانا شروع کر دیے، جن میں آئینہ تو عشقِ الہی کا ہوتا تھا، لیکن عکس نوخیز مٹیاروں کی آرزو انگیز سپنوں، نئی دلہنوں کے متلاطم ولولوں اور منتظر سہاگنوں کی آس کا پڑتا تھا۔ یہاں تک آکر دادی اماں کی سینہ بسینہ روایات کا سلسلہ منقطع ہو جاتا تھا۔ چودھری مہتاب دین کہاں گئے، ان کا انجام کیا ہوا، دادی اماں کوئی بھی بات وثوق سے نہ بتا سکتی تھیں۔ ایک افواہ یہ تھی کہ کلکتہ کی راہ میں کوسی ندی کے کنارے ان کی ملاقات ایک مجذوب سائیں ریتا شاہ سے ہو گئی، جو ریت کی مٹھیاں بھر بھر کر منہ میں ڈالتے تھے اور اسے باداموں کی طرح چباتے رہتے تھے۔ چودھری مہتاب دین نے اپنے لاؤ لشکر کو خیر باد کہا اور قلندرانہ وضع اختیار کر کے ریتا شاہ کی خدمت میں بیٹھ گئے۔ دوسری خبر یہ تھی کہ بنارس کے شہر میں صبح بنارس کی سیر دیکھتے دیکھتے وہ ایک برہمنی پر ہزار جان سے عاشق ہو گئے، جو گنگا میں اشنان کرنے کے بعد سورج دیوتا کو جل چڑھا رہی تھی۔ اس عاشقی میں انہوں نے 4 ابرو کا صفایا کروا دیا اور ایک ہندو سوامی کا چیلا بن کر جوگ لے لیا۔ جتنے منہ اتنی باتیں، لیکن ہمارے بڑے بوڑھوں نے اپنی انا کی حفاظت کے لیے یہ مفروضہ پال رکھا تھا کہ یہ سب پاپڑ بیلنے کے بعد چودھری صاحب لاہور داتا کے دربار میں گوشہ نشین ہو گئے، اور چند سال بعد سکھوں کے خلاف کسی معرکے میں جہاد کرتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا۔ چنانچہ دادی اماں اپنی چادر کا پلو پھیلا کر بڑی عقیدت سے دعا مانگا کرتی تھیں، اللہ چودھری مہتاب دین کو قدم قدم پر جنت نصیب کرے، وہ دین اور دنیا دونوں سے سرخرو ہو کر اگلے جہان سدھارا۔ مجھے اس بات سے کوئی غرض نہ تھی کہ چودھری مہتاب دین میدان جہاد میں شہید ہوئے تھے، یا سائیں ریتا شاہ کے قدموں میں فوت ہوئے تھے، یا بنارس کی ہندو براہمنی کے جوگ میں سورگ باش ہو گئے تھے۔ میرے دل و دماغ پر تو ان کے سماعت کی طرح مضطرب کردار کی بو کلمونی نے ایسی گرفت جما لی تھی جیسے بڑے سائز کا مقناطیس چٹکی بھر لو چون کو اپنی کشش میں جکڑ لیتا ہے۔ میرے ذہن سے ہری ٹاکیز جموں کی گیٹ کیپری اور ریلوے ٹرین کا گارڈ بننے کے خیالات کافور کی طرح اڑ گئے، اور چودھری مہتاب دین کے نقش قدم پر چلنے کی آرزو نے مجھے مگرمچھ کی طرح غڑاب سے نگل لیا۔ عجیب و غریب خواہشات کی اس دلدل سے مجھے کرم بخش نے نکالا۔
کرم بخش بچپن ہی سے دادی اماں کا ملازم، اب اس کی عمر 70 برس سے اوپر تھی، لیکن وہ دن رات تنومند بیل کی طرح بے تکان کام کرتا تھا۔ اس کا تن بدن خاردار کیکر کی طرح سخت اور رخت تھا، لیکن دل بڑا گداز تھا۔ کہنے کو تو وہ بالکل ان پڑھ اور جاہل تھا، لیکن یوسف زلیخا کے قصے کی کتاب ہاتھ میں الٹی پکڑ کر وہ صحیح ترتیب کے ساتھ ساری نظم کے اشعار پھر سنا دیتا تھا۔ اگر کتاب اس کے ہاتھ سے لے لی جائے تو اس کی زبان پر نظم کی روانی وہیں رک جاتی تھی۔ وہ خود بھی پنجابی میں بیت کہتا تھا۔ کبھی کبھی چودھری مہتاب الدین کے قصے سنا کر جب دادی جان عجب سی لے میں بابا شہاب الدین کے گورکھ مکھی دوہے الاپنے لگتی تھیں تو کرم بخش پاس ہی بیٹھا ہمیں ان کا مطلب سمجھایا کرتا تھا، اور کہیں کہیں بابا صاحب کے کلام اور بیان میں حسب ضرورت اصلاح بھی دیتا رہتا تھا۔ بابا شہاب الدین صاحب کے دوہوں کا رنگ کچھ اس طرح کا ہوتا تھا: او میرے یار، میں نے آج تک تیرے باغ میں قدم نہیں رکھا، میں کیا جانوں تیرے پھول نیلے ہیں، پیلے ہیں، سرخ ہیں یا سفید ہیں۔ جو تیرا رنگ ہے وہی میرا رنگ ہے۔ میں تو تیرے باغ میں آنکھوں کے بل جاؤں گی۔ او میرے یار، تیرے دامن کو میں نے کبھی نہیں چھوا۔ تیرا دامن بادلوں سے پرے، ستاروں سے اونچا ہے۔ میں بیچاری تو کبھی تیرے خیال کے دامن کو بھی نہ چھو سکی۔ تیرا خیال تجھ سے بھی زیادہ تابناک ہے، کیونکہ اس کو میں خود اپنے ہاتھوں سے سجاتی ہوں۔ او میرے یار، رات کی خلوت میں نے تجھے لمحہ بھر کے لیے آخر پا ہی لیا۔ اب میری سہیلیاں مجھے طعنہ دیتی ہیں کہ یہ محض خواب تھا۔ ایسے خواب پر ہزاروں بیداریاں قربان، میں تو اسی کے انتظار میں پڑی سوتی ہوں۔ او میرے یار، میں بھی تو تیرے بہت کام آتی ہوں۔ دیکھ، میں نے تیرے رخ پر اپنے تصور کا حجاب ڈال رکھا ہے۔ اگر میں اپنے تصور کی آنکھ ذرا سی بند تو ساری دنیا تجھے بے نقاب دیکھ لے گی۔ او میرے یار، تو احد ہے، تو صمد ہے، تو ابد ہے، تو ازل ہے۔ شکر کر تو میری گلی کا البیلا جوان نہیں، ورنہ میں تجھے خوب ستاتی، خوب ترساتی، خوب تڑپاتی، تجھے بڑی بڑی آزمائشوں میں ڈالتی اور سارا سارا دن اپنے دروازے کی اور سے جھانک جھانک کر تیرا تماشا دیکھا کرتی۔ او میرے یار، تو عزیز ہے، تو حفیظ ہے، تو کریم ہے، تو حلیم ہے۔ شکر کر تو میرے سپنے کا ارمان نہیں۔ او میرے یار، تو وہاب ہے، تو ستار ہے، تو تواب ہے، تو غفار ہے۔ شکر کر تو ہمارے کھیت کا راکھا نہیں، ورنہ میں ہر روز تجھے چوری چوری ملنے آیا کرتی۔ تو رکھوالی کر ہی نہ سکتا، سارے کھیت کو چڑیاں چگ جاتیں۔ او میرے یار، تو معبود ہے، تو مسجود ہے، تو مقصود ہے، تو موجود ہے۔ شکر کر تو میں نہیں، ورنہ نہ جانے تیرا کیا حال ہوتا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی قسط۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی قیمتی آراء اور تجاویز کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں، شیئر بھی کریں۔ انشاءاللہ اگلی قسط کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، تب تک میرے سونے رب دے حوالے۔